میں عابد بھائی سوچتا تھا کہ یہ جو ہمارے ذاکرین ایک بی بی کے القاب میں ایک لقب لیتے ہیں نا کہ بی بی حجاب اللہ ہے، تو میں سوچتا تھا یہ غلو کرتے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں کہتا تھا یہ کہاں سے لے آئے بات، بی بی کو حجاب اللہ جو بولتے ہیں یہ زیادہ بول رہے ہیں. لیکن جب میں نے حدیث خود پڑھی تو میرا تو حال ہی کچھ اور تھا. سرکار نے فرمایا اِنَّا بَابَهَا بَابِي. حدیث سنا رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں، سرچ کرنا آپ کا کام ہے. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، گوگل پہ ڈال دیجئے جو میں عربی بول رہا ہوں. میرے پاس ایک حوالہ، آپ کے پاس 25 حوالے آ جائیں گے. اِنَّا بَابَهَا بَابِي. نبی فرماتے ہیں فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وَبَيْتُهَا بَيْتِي، اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. وَمَنْ حَتَكَهُ، اور جس نے فاطمہ کے گھر کی توہین کی فقط حَتَكَ حجاب اللہ. جس نے فاطمہ کے گھر کی توہین کی اس نے اللہ کے حجاب کو پھاڑا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تو سمجھ رہا تھا کہ جناب زہرا حجاب اللہ ہے، نبی کے اس فرمان کے مطابق سیدہ کا گھر حجاب اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور بلند صلوات بی بی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے ان 5 ہستیوں کے انوار کو سب سے پہلے خلق کیا اور پھر ان کے نور کی تصدق میں پوری کائنات بنائی. زمین و آسمان نہیں تھا. میں پھر ایک جملہ کہوں اپنے کم سن ساتھیوں سے کہ جب بھی بی بی کے فضائل سنیں، سرکار دو جہاں کے فضائل سنیں، مولا علی کی عظمت سنیں، بی بی کے فضائل سنیں، حسنین علیہ السلام کے فضائل سنیں، خاص طور پہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں، جب بھی ان کی عظمتوں کو سنیں تو جان لیں کہ ان کے 2 پہلو ہیں، ان کے 2 جنبے ہیں، ان کے 2 رخ ہیں. ایک پہلو ان کا بشری ہے اور ایک پہلو ان کا نوری ہے. جو ان کا بشری پہلو ہے وہ تو ہر ایک کی روز ولادت، جشن ولادت آپ منا کر، یہ جو جشن ولادت مناتے ہیں، جو میلاد ولادت مناتے ہیں، یہ جو 3 شعبان کو امام حسین کا میلاد مناتے ہیں، یہ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد مناتے ہیں، یہ بشری تقاضوں کے مطابق ہے. لیکن بشری تقاضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو ہی دنیا میں آئے. یہ ہمیشہ سے ہیں، جب سے کچھ بھی نہیں تھا. میں لفظوں کو ذرا علمی کر دیتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ سوال یعنی یہ استفہامی ہے یا انکاری ہے؟ یہ انکاری ہے. یعنی انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ وقت ہی نہیں تھا اور وہ تھا. تھوڑا بھائی گردن ہلانا بات جائے تو. ایک ایسا انسان ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں. فوراً اس انسان کے علاوہ ایک اور انسان کا ذکر کر دیا اللہ نے. آیت آگے بڑھ رہی ہے، سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو ایک کنکتے ہوئے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا جو مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا. یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ سے تھا جب وقت نہیں تھا. وقت نہیں تھا یعنی سورج نہیں تھا. سورج سے بنتا ہے نا وقت. وقت نہیں تھا یعنی چاند نہیں تھا. چاند سورج کی گردش بناتی ہے نا وقت. جب چاند سورج نہیں تھا مگر ایک انسان تھا. اور
اور وہ انسان ہے جو متحرک پانی سے بنا ہے اور مختلف مرحلوں سے، قرآن کی آیت ہے نہیں ہے، مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہ سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے یہ جو کنکتے پانی سے بنا ہے، جو مختلف مرحلوں سے ہو کر بنا ہے، اسے ہم نے رستہ دکھا دیا۔ اس لیے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ کی جو ضمیر ہے نا، وہ قریب کی طرف پلٹے گی۔ عربی گرامر جاننے والے تشریف فرما ہے، ذرا غور کریں، ضمیر پلٹے گی پہلے والے انسان کی طرف، یعنی جو بعد میں ذکر ہوا ہے، جو قریب تر ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ، ہم نے اسے رستہ دکھایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا۔ اب یہ چاہے شکران نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت کرنے والا بنے، یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے۔ تو یہ جو دوسرا انسان ہے، یہ انسان اور ہے جو بنا ہے زمین آسمان کے بننے کے بعد، اور وہ انسان اور ہے جو زمین آسمان کے بننے سے، چاند سورج کے بننے سے پہلے بنا ہے۔ جو چاند سورج کے بننے سے پہلے بنا ہے وہ کیسے برابر ہو جائے گا اس کے جو چاند سورج کے بننے کے بعد بنا ہے؟ کتنی موٹی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اب ان 5 ہستیوں کو اللہ نے بنایا۔ ایک تو یہ آیت سہارا دے گی میرے موقف کو، اور دوسری آیت یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے سجدہ کرنے سے، اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اس سے تو مراد حضرت آدم ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے سارے ملائکہ سے کہا اور سارے عبادت گزاروں سے کہا، ان میں سارے فرشتے بھی تھے، اور فرشتوں کی سرداری ایک جن کر رہا تھا۔ فرشتوں کی سرداری، سالاری، سیادت ایک جن کر رہا تھا جس کو ابلیس کہتے ہیں۔ شیطان ابلیس ایک جن ہے، فرشتوں میں سے نہیں تھا یہ، مگر سردار ہو گیا تھا عبادات کی کثرت کی وجہ سے۔ تو سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس، جی ابا واستکبرا، انکار کر دیا میں نہیں کروں گا، اور تکبر کیا کہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ قرآن کی آیت۔ اب اللہ نے شیطان سے پوچھا، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے، اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا ام کنتا من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ سجدہ جو تو نے نہیں کیا تو متکبرین میں سے تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا ام کنتا من العالین، یا عالین میں سے تھا؟ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے۔ 5 ہستیاں ایسی تھیں جو عالین تھیں۔ وہ بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں یہ 5 جب وہاں تھیں تو سب علی تھے، جب یہاں آئے تو سب محمد۔ وہاں کی زندگی علی کی زندگی، یہاں کی زندگی محمد کی زندگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔